سال کے اندر صرف 10 دن ہی ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت مقبول ہے. ایسے دن جہاں ہر صلاح، ہر روزہ، ہر صدقہ، ہر نیک عمل اور ہر آنسو اور ہر دعا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو وداؤٹ اینی ریئلائزیشن کوئی نیک عمل کرے بغیر ہی گزار دیتے ہیں. اینڈ وہ دن ہے، یعنی وہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے. السلام علیکم. تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذوالحجہ کے امپورٹنس کے بارے میں اور ذوالحجہ کے 10 ڈیز کے امپورٹنس کے بارے میں، اینڈ سب امپورٹنٹ ذکر اینڈ اذکار، اینڈ ایک ایمان والے اور ایک مسلمان کے لیے یہ منتھ اینڈ یہ 10 ڈیز کتنے امپورٹنٹ ہے اینڈ کتنے معنی رکھتے ہیں اور ہمیں اسے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. فرسٹ تھنگ از واٹ از ذوالحجہ. ذوالحجہ کیا ہے؟ ایز اے مسلم آپ لوگوں کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ ذوالحجہ کے منتھ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا اینڈ کیا ہوا تھا. یس، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا تھا اینڈ ان کا امتحان لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر کھڑے اترے تھے. اینڈ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد اینڈ کئی دعاؤں کے بعد ایک اولاد سے نوازے تھے، جو کہ ہے اسماعیل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام جیسے تھوڑے بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دے، یعنی ان کی قربانی دے. یس، ابراہیم علیہ السلام وداؤٹ سوچے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر راضی ہو جاتے اینڈ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے، صرف اللہ کے لیے. اتنا تو آپ سب کو معلوم ہوگا. اینڈ یس، ذوالحجہ ایک مقدس مہینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، جہاں لاکھوں خوش نصیب لوگ اللہ کے گھر کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، یعنی حج کے لیے نکلتے ہیں. وہیں جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ کم خوش نصیب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بہت سارا اجر اینڈ ثواب ریوارڈس رکھے ہیں. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از امپورٹنس آف دس 10 days. وائی دس 10 days از ویری امپورٹنٹ فار ایوری مسلم. ہر مسلمان اینڈ ہر ایمان والے کے لیے یہ 10 دن کیا معنی رکھتے ہیں اور اس کی کیا خاصیت ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی قسم بھی کھا کر کہتا ہے والفجر، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی، اینڈ ولیالین عشر، اور اس 10 راتوں کی. سارے مفسرین کے مطابق 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. The third thing is some important zikrs, and why this zikrs is very important on this 10 days. Yes, اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اینڈ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو. فرسٹ از تکبیر، جو ہم کامنلی اینڈ موسٹلی عید کے دن پڑھتے. تو آپ صرف عید کے دن ہی نہیں، یہ 10 دن بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اینڈ the third thing is some important zikr and askar. Why this zikr and askar is very important on this 10 days. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور زندہ رکھو. جتنا ہو سکے آپ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو ذکر ضرور کریں. آپ کا کام بھی ہوگا اور آپ کی عبادت بھی ہوں گی. اینڈ فرسٹ ذکر از تکبیر، جو ہم موسٹ کامنلی صرف عید کے دن پڑھتے، تو کوشش کریں کہ ڈیلی 10 days پڑھیں. اینڈ سیکنڈ ذکر از تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ کا کہنا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے کہنا. دی تھرڈ تھنگ از تحمید، یعنی الحمدللہ کا کہنا. اینڈ دی فورتھ تھنگ از تسبیح، یعنی سبحان اللہ کہنا. اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ ذکر از لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا کہنا. اینڈ یہ کثرت سے کہتے رہا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف کر دیتا ہے اینڈ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اینڈ اس دن اس کی حفاظت کرتا ہے. تو کتنا پاورفل ذکر ہے یہ، اسپیشلی ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں میں. چلتے وقت، پھرتے وقت، کوکنگ کرتے وقت، ہر ایکٹیویٹی کرتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت آپ کو ذکر کرنا کمپلسری ہے، مسٹ کرنا ہے آپ کو، کیونکہ ان امپورٹنٹ دنوں کو، اتنے پاورفل دنوں کو آپ کو ایسے ہی غفلت میں نہیں گزارنا ہے. فورتھ تھنگ از واٹ شوڈ وی ڈو. ہمیں ان دنوں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، ان دنوں میں ہمیں کیا کیا یعنی نیک عمل کرنا ہے.
فرسٹ تھنگ از صلاح یعنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنے اوقات پر یعنی اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا ہے, سمجھ کر پڑھنا ہے. صرف ایسا نہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے بٹ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کی لینگویج نہیں ہے. سو یس, آپ اگر ایسا کرتے تو ابھی سے اسٹاپ کریے اینڈ سمجھ کر تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا شروع کریے. کیوں ایک رکوع کیوں نہ ہوا, ایک آیت کیوں نہ ہوئی, آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہے قرآن کو. آپ کو ایک دعا کی لسٹ بنانا ہے اینڈ اس میں آپ کے جتنے دعائیں ہیں وہ سب لکھنا ہے اینڈ جتنے امپاسبل دعاز لگ رہے وہ سب لکھنا ہے. اینڈ ان 10 دنوں میں آپ کو سب امپاسبل دعاز مانگنا ہے اینڈ پاسبل دعاز مانگنا ہے. امپاسبل دعاز اس لیے مانگنا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے بٹ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے, اللہ کے لیے ناممکن نہیں. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہے, تو ہمیں امپاسبل دعاز کرنا ہے. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا, یہ کبھی چیز میرے ساتھ نہیں ہوگی, ویسے دعائیں مانگے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں. اپنے اچھے نصیب کے لیے, اپنی اچھی صحت بہت بڑی نعمت ہے. اپنی صحت کے لیے, اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے یعنی اپنے والدین کی لمبی عمر کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے اور والدین کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے. صالح اولاد کے لیے دعا کرنا ہے اینڈ نیک اور دیندار بیوی یا پھر شوہر کے لیے, آخرت دونوں کے لیے, دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے. اینڈ حرام اور حلال یعنی گناہ سے اپنے دل میں نفرت کے لیے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں یعنی جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کے ثواب کو دگنا کر دے گا. اسی طرح اگر آپ ان دنوں میں کچھ گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کا عذاب بھی دگنا کر دے گا. سو اب آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں, صرف ان 10 دنوں میں ہی نہیں بٹ ان 10 دنوں میں تو کوشش کریں کہ آپ ہر فتنے سے, ہر گناہ سے دور رہے. اینڈ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں گناہ کے لیے نفرت ڈال دے. اینڈ روزے رکھنا ہے یعنی ذوالحجہ اسٹارٹ ہوتے ہی یعنی ڈے 1 سے آپ کو ڈے 9 تک روزے رکھنا ہے. اگر آپ اتنے سارے روزے نہیں رہ سکتے تو کوشش کریں کہ آپ ڈے 9 یعنی عرفہ کے دن کا روزہ کمپلسری رکھیں. سو دی 5th تھنگ از ڈے آف عرفہ. عرفہ کا دن بہت عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی گزرا ہوا سال اور آنے والے سال. سو اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. کیا ہم معافی کے طلبگار ہیں؟ سو دی لاسٹ تھنگ از پرسنل ریفلیکشن. ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, لیکن جیسے رمضان جاتا ہے ہم وہی نمازیں قضا کرتے ہیں اینڈ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شیطان کے بھٹکاوے پر بھٹکتے ہیں اینڈ قرآن کو ایک کپڑے میں باندھ کر ایک جگہ رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو ذی الحجہ اتنا بہترین مہینہ اور اتنا خاص مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ایک موقع دے رہا ہے بدلنے کے لیے اور اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے. تو اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. سو ہم نہیں جانتے کہ اگلے ذی الحجہ کے مہینے میں ہم رہیں گے یا نہیں اور اس مقدس مہینے کو دیکھیں گے یا نہیں. سو آج ہی توبہ کریے اینڈ اس وقت کو ضائع کرے بغیر اللہ کی طرف رجوع ہو. اینڈ اسی طرح سے ذکر, اذکار اینڈ بہت سارے جو میں آپ سب کو ویڈیو میں بتائے ان سب چیزوں کو کثرت سے کرنے کی کوشش کریے. ایک سنسیئر توبہ اور ایک سنسیئر ذکر بھی آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے. اینڈ اللہ ہم سب کو ان مقدس دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اینڈ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اینڈ جزاک اللہ خیر فار واچنگ. اللہ حافظ.